الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، الیکشن کا ہے، چناؤ کا ہے، متدان کا ہے، اس کے اندر جگہ جگہ انتخابات چل رہے ہیں، الیکشن چل رہے ہیں، کہیں ہو چکے ہیں، کہیں ہونے والے ہیں، اور شریعت نے ہر جگہ نوع انسانی کی رہنمائی کی ہے۔ تو ووٹ کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ شریعت کا ایک مزاج ہے، آپ ووٹ کو ایک دنیاوی چیز نہ سمجھیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک گواہی ہے، شہادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ گواہی کو قائم کرو اللہ کے لیے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ گواہی دینا آپ کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک الفاظ آپ دیکھ لیجئے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ گواہی کا حکم دیا ہے۔ نماز کے اندر کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور شہادت کے لیے، گواہی کے لیے بھی وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، الفاظ ایک ہی ہیں۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ گواہی اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی، بڑی خصوصیت کی حامل ہے، اور ووٹ ایک گواہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس گواہی کو نہیں چھپانا ہے، ہمیں گواہی جا کر کے دینی ہے۔ اور گواہی کے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا عظیم ترین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل جو لوگ کورٹ کے اندر جج کے سامنے پیسے لے کر کے گواہی دیتے ہیں، سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ بک گیا۔ اسی طرح سے پیسے لے کے ووٹ دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے جھوٹی گواہی کسی معاملے میں دی ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت ایک گواہی کی ہے، اور گواہی کے اندر پوری امانت داری کا خیال رکھنا، اور پوری ایمانداری کے ساتھ گواہی دینا، اور گواہی دینا ضرور، گواہی دینے جانا ضرور۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، گواہی کو قائم کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہم دے ہی نہیں رہے، نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے۔ ایک ووٹ قوم کا مستقبل طے کرتا ہے۔ آپ کو ووٹنگ ضرور کرنی ہے، الیکشن ضرور ڈالنا ہے، ووٹنگ ضرور ڈالنی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ کو گواہی جو دینی ہے وہ کسی اچھے انسان کے بارے میں دینی ہے۔ اور دوسری بات، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی نصرت اور مدد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے ووٹ کو ترہ برہ نہیں کرنا ہے، بکھیرنا نہیں ہے۔ جس طرف ہمارے رہنما چل رہے ہیں، ہمارے علماء کا رجحان ہے، ہمارے قوم کے مفکر لوگ ہیں، ہمدرد لوگ ہیں، وہ کسی لہر کی طرف چل رہے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمیں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنانی ہے، ہمیں اپنے ووٹ کو بکھرنے نہیں دینا ہے۔ ہماری پوری طاقت یہ ہونی چاہیے کہ جس طرف ہمارے رہنما چل رہے ہیں، ہمیں آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ قوم کا اعتماد علماء پر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بھلے ہی آپ کو نظر نہ آئے، آپ کو ایسا لگے کہ یہ لوگ غلط فیصلہ لے رہے ہیں، لیکن علماء جس طرف ہیں آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اور آپ جب تک علماء سے جڑے رہیں گے آپ خیر میں رہیں گے۔ علماء سے بدظن ہونا یہ غیروں کی ایک چال ہے کہ عوام کو علماء سے الگ کر دیا جائے۔ عالم کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے، اپنی ملت کے، بھلے ہی کسی بھی فرقے سے ہوں آپ، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں جو قیادت ماننی ہے وہ عالم کی قیادت کو ماننا ہے۔ شہر کے رہنما علماء لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، ان کا جدھر رجحان ہے ہمیں آمنا صدقنا کہہ دینا ہے۔ ہمیں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے اس الیکشن کے اندر کہ ہمیں ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، نہیں، آپ قوم کے علماء کے ساتھ چلیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نتائج اچھے دکھائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ بصدق دل ان کے ساتھ چلیں گے، ان کا تعاون کریں گے، یہ بیچارے آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، علماء لوگ، عالم لوگ آپ کے لیے دل و جان سے محنت کرتے ہیں، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ دن رات محنت کر کے آپ کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لاتے ہیں۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا ہے۔ جس طرف ہمارے علماء کی رہنمائی ہے، ہمارے قوم کے دانشور لوگ ہیں، ہمیں ادھر ہی جانا ہے۔ ہمیں برادری، محلہ پرستی، قومیت، خاندانیت، اس کو بالائے طاق رکھ دینا ہے۔
کہ قوم کا رجحان تو کسی اور کی طرف ہے، لیکن محلے سے ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، نہیں چلنا ہے، بالکل چھوڑ دینا ہے ایسے شخص کو۔ ووٹ ایک سفارش بھی ہے، تو لہٰذا دوسرا اس پہ جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ سفارش کے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، ووٹ ایک امانت بھی ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ ان کی امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دیں۔ آپ کا ووٹ اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر سب سے زیادہ جو صحیح انسان آپ کو لگے، اس کے ساتھ، علماء کے ساتھ مل کر کے آپ اس کا تعاون کریں۔ قوم برادری کو، قوم پرستی کو اور خاندانیت کو آپ پیچھے رکھ دیں، اور ووٹ ضرور کریں۔ آپ خود بھی ووٹ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی ووٹ کرائیں، اپنے محلے والوں کا بھی خیال رکھیں۔ کوئی اگر بیمار ہے تو اس کو لے کر کے جائیں، اس کا ووٹ ضرور کرائیں۔ لہٰذا ترتیب بنا لیں آنے جانے کی، اور شور و گل نہ کریں، قانون کی پاسداری رکھیں، قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، شانتی کے ساتھ آپ اپنا ووٹ ڈالیں اور آرام سے گھر میں آرام کریں، دعائیں کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، اور نتیجے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ ہمارے حق میں فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔